گورنمنٹ امپلائی جو ہے نا وہ بیچارے تنخواہ سے پہلے کٹ جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کٹتا ہے. جی سر. آپ نے سنا ہوگا ابوذر صاحب کو اس نے دبنگ قسم کی تقریر کی ہے. جی. جو میرے ملک کے لیے بہتر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. کوئی آئیڈیل شخصیت آپ کا؟ آئیڈیل پاکستان ہے میری شخصیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے آج تاجر دوست پروگرام میں ایک ایسی عظیم شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیاسی اور سماجی قد بھی رکھتے ہیں اور تاجروں میں ان کا بڑا نام، بڑا مقام. انہوں نے ہمیشہ تاجروں کے روشن مستقبل کے لیے اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کیا. اپنی عملی زندگی کا آغاز کاروبار سے کیا اور آج منٹ گومری روڈ کے چیئرمین کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور پاکستان انجمن تاجران میں بھی ان کا بڑا نام اور بڑا مقام، سوشل میڈیا میں بھی ان کا بڑا احترام. تو ناظرین، آج بات کریں گے موجودہ سیاسی نظام میں 2025 اور 26 کا بجٹ جو ہے وہ آ چکا اور موجودہ سیاسی نظام میں آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حمید اختر صاحب، جو کہ اپنے کردار، اپنے کام کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. جی حمید اختر صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ خیریت؟ السلام علیکم. وعلیکم. سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیوز 24 کے لیے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا قیمتی وقت آج اس انٹرویو کے لیے آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا. تو سر، آج نیوز 24 کے حوالے سے آپ کے بڑے ہی مخلص دوست جناب شاہد نذیر صاحب، جو کہ قائم مقام صدر آج چیمبر آف کامرس کے بنے ہیں، تو اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ میرا خیال ہے چیمبر کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے. جی سر. نائب صدر کو صدر کی سعادت بخشی اللہ تعالیٰ نے. بہت وہ قائم مقام صدر بنے. بہت وہ بنے میرے نظریے سے اس لیے ہیں کہ وہ پرخلوص انسان ہے. ہر انسان کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اخلاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ان کی زندگی میں. میرا خیال ہے اللہ رب العزت کو یہ چیزیں پسند ہیں، تو اسی کا ان کو اجر ملا ہے کہ یہ نام پیدا کر گئے کہ نائب صدر قائم مقام صدر بنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید صلاحیت عطا کرے اور چیمبر اور تاجروں کے لیے اہم کردار ادا کریں. بہت اچھا. سر حمید اختر صاحب، 2025 اور 26 کا بجٹ آ گیا اور ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. دیکھیں جی، پوری دنیا کے حالات صحیح نہیں ہے. جی. آپ بھی سمجھتے ہیں. جی سر. تو ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہم نے قرضے پہ قرضے لیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہت اعلیٰ. ادروائز کون حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا بجٹ ایسا ہو کہ وہاں پسند نہ کرے. بجٹ میں ہے خامی. میرا خیال ہے عوام کو تکلیف ہی ہے اس وجہ سے. جی جی. کچھ کوئی بھی نہیں ہے. سرکاری ملازمین بھی ناخوش، کسان بھی ناخوش. سرکاری کی بات کی، ملازمین کی آپ نے. جی جی. ہم جو کاروباری لوگ ہیں، جی جی، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی صحیح طریقے سے ٹیکس ادا نہیں کرتا. لیکن گورنمنٹ امپلائی جو ہے نا وہ بیچارے تنخواہ سے پہلے کٹ جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. تو اس کی طرف بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی پیکیج ایسا نکالیں کہ ان کو کوئی تھوڑا ریلیف ملے. بہت اللہ تعالیٰ رحمت. اچھا سر، اس میں ایک بڑی ہی بات جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جبری ٹیکسز کو ایف بی آر کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں
کہ وہ بغیر کسی نوٹس کے تاجر کو گرفتار کر سکتے ہیں، تو اس پہ چیمبر آف کامرس کی جو خاموشی ہے وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نہیں کوئی خاموشی نہیں ہے۔ جی سر، آپ نے سنا ہوگا ابوذر صاحب کو، اس نے دبنگ قسم کی تقریر کی ہے۔ جی، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے تو نہیں پسند کیا ہوگا جی جتنا وہ بولے ہیں۔ جی جی، یہ لفظ نہ کہیں کہ کوئی کسی نے اچھا آواز اٹھائی ہے اچھا سر، بہت سے تاجر پریشان ہیں، ان کے خدشات ہیں کہ جو 33AA کا قانون نافذ کیا گیا ہے، کالا قانون، اس کے تحت جو ہے وہ تاجر جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تک میرے سامنے یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی کہ جی، کیا اس سے افیکٹ پیدا ہوگا۔ جب کلیئر ہوگی بات تو اس کی اچھا سر، شاہد نذیر صاحب کے قائم مقام صدر بننے کے بعد منٹ گومری روڈ کے جو سلگتے ہوئے مسائل جو پینڈنگ تھے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کچھ ہوئے بھی ہے جی، اچھا، ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے۔ اچھا اچھا، آپ نے مجھے باتوں میں الجھا لیا۔ جی جی میں شاہ نذیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جی، کہ انہوں کو یہ عہدہ سونپا گیا ہے۔ ہاں، اندرونی خبر، تو میرا خیال ہے آپ کو بھی شاید پتہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جی یہ چیمبر آف کامرس کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ نائب صدر کو قائم مقام صدر بنایا گیا۔ ہاں، تو وہ پہلے بھی کام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے مزید ٹائم ملا تو کریں گے۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، جی جی، جتنا ان میں ٹیلنٹ ہے نا اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے کام کیا ہے تاجروں کے لیے، تاجروں کے لیے، میرا خیال ہے آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو اپنے وقت پہ جب ان کا ٹنور ہوگا، جی جی، یہ آنے والے وقت کے صدر ہیں، اچھا، کنفرم انشاءاللہ تعالی۔ واہ جی۔ اچھا سر، موجودہ سیاسی حالات میں تاجروں کے بہت سے مسائل اور آنے والے دنوں میں تاجروں کے مستقبل کیا ہوگا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے؟ مستقبل کیا ہونا ہے، میرا خیال ہے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، رزق رب نے دینا ہے، دینا ہے، وہ دیتا رہے گا۔ جی جی۔ باقی کہتے ہیں تاجروں کی جتنا کوئی تقدو کرے گا اتنا انعام لے لے گا۔ اچھا حمید اختر صاحب، یہ تاجروں کی سیاست کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ مجھے کوئی شوق نہیں تھا جی، اچھا، مجھے دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے۔ جی جی، حالانکہ میں نے کہا کہ میں اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا، ٹائم نہیں دے سکتے، تو میں آپ کو کیا ٹائم دوں جی گا۔ جی، کہتے نہیں جی آپ نے صرف ہمارے ساتھ چلنا ہے، بس اس سے آگے کوئی نہیں۔ وہ بھی اس وقت جب ہم کہیں گے کہ آپ کی ضرورت ہے اچھا، تب، لیکن جب مجھے انہوں نے ساتھ ملایا ہے تو میرا خیال ہے ہر وقت میرے علاوہ یہ کام ہی نہیں شروع کرتے تھے، آپ آئیں گے تو شروع ہوگا۔ جی جی، تو بس اسی طرح چل رہا ہوں جی، اور کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح بھی ہو تاجروں کے لیے بہتر کر سکوں، اپنی مارکیٹ کے تو کم از کم کر سکوں نا، جہاں تک میری پہنچ ہے۔ بے شک۔ اور بہت کوشش کی ہے کہ مکمل کیا ہے، کام تو ختم ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا سر، حمید اختر صاحب، ہم نے آپ کا ایک پہلا بھی انٹرویو کیا، تو آج بات کر رہے ہیں آپ سے کہ کون سی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی؟ سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا کسی سیاسی پارٹی سے پی ٹی آئی، نواز لیگ، کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اچھا، جو میرے ملک کے لیے بہتر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ کوئی آئیڈیل شخصیت آپ کا؟ آئیڈیل پاکستان ہے میری شخصیت، آئیڈیل پاکستان، آئیڈیل پاکستان، بہت فرسٹ آف آل پاکستان، اس کے بعد کوئی اور چیز۔ اچھا سر، کیونکہ میرے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ میرے دادا دادی پھوپھیاں چچا سب شہید ہوئے ہیں۔ اچھا سر، ابوذر صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں چیمبر آف کامرس کے، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ تاجروں کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں آیا وہ انہیں حل کر پائے ہیں؟ 1 سال کا پیریڈ گزر چکا ہے سر۔ 1 سال میں کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے انہوں نے، بہت کچھ کیا، جی جی، اور آواز اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ماننا یا نہ ماننا یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ گورنمنٹ ہم لوگ اسٹرگل ہوتی ہے کہ بھی کچھ عوام کے لیے، تاجروں کے لیے کر گزرے، جہاں موقع ملتا ہے کوشش کرتے ہیں، باقی رب کرنے والا ہے۔ اچھا صاحب،
सीनियर ताजर रहनुमा में भी आपका शुमार होता है। आज न्यूज़ 24 के हवाले से हुकूमत पंजाब और अरबाब इख्तियारात और बिलखसूस सूबाई वज़ीर ख़जाना को क्या पैगाम देने जा रहे हैं? आज पैगाम वही है कि मिनी बजट ना आ जाए। इसको पर्सनली ना लेके जाएं, अच्छा, इसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेके जाएं। बहुत मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए जो करेगा वो इंशाल्लाह कामयाबी और दुनिया में भी नाम कमाएगा। बहुत अदरवाइज इसको तो बहुतों ने लूटा है, बहुतों ने ख़राब करने की कोशिश की है, अल्लाह ने संभाला है और उन लोगों का मुंह काला हुआ है जिन्होंने इसका बुरा सोचा है, मेरा ईमान है। जी नाज़रीन, ये थे हमीद अख्तर साहब, मिंटगोमरी की आन और शान, और ताजरों में भी इनका बड़ा मकाम। आज न्यूज़ 24 के हवाले से बात कर रहे थे और पैगाम देने जा रहे थे कि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान के साथ ही हमारे जो है वो दिल धड़कते हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और पाकिस्तान हासिल किया, तो इस अजीम मुमलिकत का हमें ख्याल करना चाहिए और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बतौर पाकिस्तानी हमें अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और पाकिस्तान की मईशियत जो है वो फ़रोग़ पा सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।